جی پڑھ لو کوئی ساتھی عبارت. وذلك مثل المجاز قبل أن يصير متعارفا وسمي البائن والحرام ونحوهما كنايات الطلاق کنایات الطلاق مجازا لأنها معلومة المعاني لكن التي وهم فيما يتصل به ويعمل فيه فلذلك شابهت الكنايات فسميت لذلك مجازا ولهذا الإبهام احتيج إلى النية فإذا زال الإبهام بالنية وجب العمل بموجباتها من غير أن يجعل عبارة عن الصريح عن الصريح ولذلك جعلناها بوائن إلا في قول الرجل يعتدي لأن حقيقته بالفساد ولا أصل لذلك في النكاح والاعتداد يحتمل أن يراد به ما يعد من غير الأفراد فإذا نوى الأفراد وزال الإباحة بالنية وجب به الطلاق بعد الدخول ابتداء وقبل الدخول جعل مستعارا بحثا عن الطلاق لأنه السبب فاستعير الحكم لسببه. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. وحکم الکنایہ، اور کنایہ کا حکم یہ ہے انہ لا یجب العمل، کہ نہیں واجب ہوتا عمل بھی اس کنایہ پر الا مگر بالنیت، نیت کے ساتھ. لأنہ، اس لیے کہ وہ کنایہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مستتر ہوتا، اس کی مراد مستتر ہوتی ہے. وذالک مثل المجاز، اور مجاز کی طرح ہوتا ہے متعارف ہونے سے پہلے. اور بائن اور حرام، اور جیسے جو الفاظ ہیں ان کو نام دیا گیا ہے طلاق کی کنایات کا مجاز ہے، اس لیے کہ ان کے معانی معلوم ہوتے ہیں. لیکن ابہام جو ہے نا اس چیز میں ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ متصل ہوتے ہیں اور جس میں عمل کرتے ہیں. فلذلک شابہت الکنایات، اسی وجہ سے یہ کنایات کے مشابہ ہو گئے. تو فسمیت بذالک مجاز، اس وجہ سے ان کا نام رکھا گیا مجازی طور پر، یہ نام رکھا گیا ان کا مجازی طور پر. اس ابہام کی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے نیت کی طرف. بس جب ابہام ظاہر ہو جائے نیت کے ساتھ تو عمل واجب ہوتا ہے اس کی، ان کے موجبات پر، ان کو صریح سے عبارت بنائے بغیر. اس وجہ سے ہم نے ان کو بائن بنایا ہے. مگر الا فی قول الرجل، مگر کسی کی یہ کہنے میں اعتدی، اپنی بیوی سے کہ تو شمار کر، اس لیے کہ اس کی حقیقت تو حساب کی ہے، اور حساب کا تو کوئی اثر نہیں ہے نکاح. اور شمار کرنا اس کا احتمال ہوتا ہے کہ اس سے مراد لیا جائے اس کے ساتھ اس چیز کو جو اس کو شمار کیا جاتا ہے اقرا، حیض کے علاوہ. بس جب وہ نیت کر لے حیض کی اور ابہام ظاہر ہو جائے نیت کے ساتھ تو طلاق اس کے بعد واجب ہوتی ہے دخول کے بعد اقتضاءً. اور دخول سے پہلے اس کو بنایا جائے گا استعارہ طلاق محض سے، اس لیے کہ عدت جو ہے نا طلاق اس کے لیے عدت کے لیے سبب ہے. بس حکم کو مستعار لیا گیا اپنے سبب کی لیے، سبب کی وجہ سے. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ
تقسیم ثالث کی قسم رابع بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ ہے کنایہ۔ مصنف رحمہ اللہ نے کنایہ کی تعریف نہیں کی، فوراً اس کا حکم بتایا، جیسے کہ صریح کی تعریف بھی نہیں کی، کنایہ کی تعریف کیا ہے؟ الکنایۃ هو ما استتر المراد منه بالاستعمال۔ کنایہ وہ ہے جس کی مراد کیا ہو؟ مستتر ہو استعمال کی وجہ سے۔ یا بعض حضرات اس کی تعریف کی کنایہ تو ہوا ترک التصریح بذکر الشیء الی ما ہوا یلزمہ، کہ کسی چیز کی صراحت کے ساتھ یا کسی چیز کی تحسین نہ کرنا یا صراحت کے ساتھ ذکر نہ کرنا، صراحت کو چھوڑ دینا، اس چیز کی لازم کو بیان کرنا، تصریح کے ساتھ کسی چیز کا ذکر، وضاحت کے ساتھ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا، بلکہ اس چیز کی لازم کو بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایہ۔ جیسے طویل النجاج، لمبا پرتلا، طویل النجاج کہہ کر مراد کیا لینا؟ طویل القامہ، لمبے قد والا مراد لینا۔ تو جو لمبے قد والا ہوتا ہے وہ طویل النجاج بھی ہوتا ہے، لمبا پرتلا بھی ہوتا ہے۔ تو طویل النجاج کیا ہے؟ لازم ہے، اور طویل القامہ اس کے لیے کیا ہے؟ ملزوم ہے۔ کہ طویل القامہ کے لیے طویل النجاج ہونا لازم ہے، تو لازم ذکر کر کے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ ملزوم۔ یہ کنایہ ہوتا ہے۔ کنایہ اور مجاز میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کنایہ جو ہوتا ہے نا، کنایہ وہ حقیقی معنی کی نفی نہیں کرتا، سمجھ آ گئی؟ کنایہ کی صورت میں حقیقی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، کنایہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ طویل النجاج کہہ کر طویل النجاج بھی مراد لے سکتے ہیں، جو اس کا حقیقی معنی ہے، اور طویل القامہ بھی مراد لے سکتے ہیں، جو اس کا کنائی معنی ہے۔ لیکن مجاز میں ایسا نہیں ہو سکتا، مجاز بھی ہم مراد لیں اور حقیقی بھی ہم مراد لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک فرق تو یہ ہوا
دوسرا فرق، کنایا میں لازم بول کر ملزوم مراد لیا جاتا ہے، جبکہ مجاز میں کیا ہوتا ہے، ملزوم بول کر لازم مراد دیتے ہیں۔ تیسرا فرق کنایا اور مجاز میں، کہ مجاز میں علاقہ اور اتصال کا پایا جانا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جبکہ کنایا میں اتصال یا علاقہ کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تین فروق سمجھ آ گئے کہ نہیں آئے؟ آگے سمجھنا جی۔ تو فرماتے ہیں وحکم الکنایا، کنائے کا حکم یہ ہے کہ انہ لا یجب العمل به الا بالنیہ، فرماتے ہیں کہ کنایا پر عمل کرنا واجب نہیں ہے مگر نیت کے ساتھ۔ کنایا میں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مراد کیا ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس پوشیدگی کو ختم کرنے کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنایا جو ہے نا لغتاً اس کی مراد پوشیدہ نہیں، لغوی معنی تو اس کا واضح ہوتا ہے۔ لغتاً کنایا پوشیدہ نہیں ہوتا، البتہ اس میں جو استتار آتا ہے، جو خفا پیدا ہوتا ہے، وہ استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس محل کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے یا جس محل میں عمل کرتے ہیں، اس میں یہ پوشیدگی اور استتار پیدا ہوتا ہے، لغتاً تو وہ مستتر نہیں ہوتا کنایا۔ فرماتے وذالک مثل المجاز قبل ان یصیر متعارفا، فرماتے کنایا بھی مجاز کی طرح ہوتا ہے متعارف ہونے سے پہلے۔ یعنی جس طرح مجاز پوشیدہ ہوتا ہے، اس طرح کنایا بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر جب مجاز متعارف بن جاتا ہے تو وہ صریح بن جاتا ہے۔ تو متعارف ہونے سے پہلے کوئی کنایا بھی مجاز کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ کنایا جس طرح حقیقت میں پایا جاتا ہے، اسی طرح مجاز میں بھی۔
وسمی البائن والحرام ونحوهما کنایات الطلاق مجازا۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ کنایا جو ہے نا وہ لغتاً پوشیدہ نہیں ہوتا، لغوی معنی تو اس کا واضح ہوتا ہے۔ البتہ جس محل کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جس محل میں عمل کرتا ہے، تو ابہام تو اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ طلاق کے جو کنائی الفاظ ہیں نا، جیسے بائن ہے، حرام ہے، بتہ ہے وغیرہ ذالک، تو ان کو مجازاً کنایات الطلاق کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ کنایات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے معنی کیا ہے معلوم ہے۔ بائن بینونت سے ہے، اس کے معنی جدائی، علیحدگی۔ حرام اس کے معنی روکنا، منع کرنا۔ تو ان کے معنی تو معلوم ہے، معنی تو ان کے معلوم ہے، تو پھر کنایت کیسے ہو گئے؟ سمجھ آ گئی کہ نا؟ تو فرماتے ہیں کہ جس محل کے ساتھ یہ متصل ہوتے ہیں اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے اپنی بیگم سے کہا انت بائن، اب اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اس کا معنی کیا کیا؟ جدائی، علیحدگی۔ مطلب کیا ہے کہ تو کیا ہے؟ جدا ہے، تو علیحدہ ہے۔ کس چیز سے؟ اب اس میں کیا ہے؟ ابہام ہے۔ تو جدا ہے کس سے؟ نکاح سے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو جدا ہے کس میں؟ حسن و جمال میں۔ تو جدا ہے کس میں؟ اخلاق میں۔ تو جدا ہے کس میں؟ شوہر کی پٹائی کرنے میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی تم کھڑے کیوں؟ کار پکڑو، تم نے کرا کس نے کیا؟ کار پکڑو بیوقوف انسان، تمہیں کھڑے ہونے کا کام ہے۔
کان پکڑنے روزانہ. تو اب اس میں بہام پیدا ہو گیا. اس وجہ سے اب نیت کی ضرورت پڑے گی. جب وہ نیت کرتا ہے کس کی کہ تو جدا ہے کس سے نکاح ہے، تو تب طلاق واقع ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آگئی؟ اور طلاق اس سے واقع ہوگی طلاق باہن. تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ طلاق باہن میں کیا ہوتا ہے، رشتے زوجیت ختم ہو جاتا ہے اور رجوع بھی نہیں ہو سکتا. اگر دوبارہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو نیا مہر گواہوں کے سامنے طے کر کے نیا نکاح کرنا پڑے گا. اگر اسی شوہر کے ساتھ ہو تو عدت کے دوران بھی، عدت کے بعد بھی. اگر کسی اور کے ساتھ ہو تو عدت کے بعد. سمجھ آ رہی ہے؟ نیت شرط ہے دیانتاً ہر حالت میں، فیما بین و بین اللہ تعالی، انسان اور اللہ کے درمیان، چاہے جو بھی حالت ہو، چاہے وہ غضب کی حالت ہو اور چاہے مذاکرہ طلاق کی حالت ہو. مذاکرہ طلاق سے مراد مثلاً طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہے، بیوی کہتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، تو شوہر کہتا چلو میں تجھے فارغ کرتا ہوں، تو فارغ ہے. اسی کی حالت میں تو فارغ ہے تو گھر سے چلی جا، تو اپنا بستر اٹھا کر چلی جا، تیری چھٹی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وغیرہ ذالک. تو یہ سارے کنایات ہیں. تو دیانتاً ہر حالت میں نیت شرط ہے. البتہ قضاءً اگر غصے کی حالت ہو یا مذاکرہ طلاق کی حالت ہو تو صورت میں نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی اگر قاضی کے پاس معاملہ جاتا ہے اور یہ جو الفاظ ہیں اس نے کہے ہوں کنایات کے، غصے کی حالت میں یا مذاکرہ طلاق کی حالت میں، تو قاضی کہے گا کہ بس طلاق واقع ہو گئی، اگرچہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی. لیکن اگر مفتی کے پاس آئے گا مسئلہ، مفتی سے پوچھتا ہے، تو مفتی کی فتوی کی حیثیت دیانت کی ہوتی ہے. تو اگر وہ کہتا ہے میری نیت نہیں تھی تو ٹھیک ہے، مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نیت شرط ہے، جیسے میں نے آپ سے اس کے دیانتاً ہر حالت. جب نیت کے ذریعے سے ابہام زائل ہو جائے تو پھر اس صورت میں موجب پر عمل کیا جائے گا ان کے، لیکن ان کو صریح بنائے بغیر، صریح نہیں بنائے. سمجھ آ؟ تو فرمایا ہے کہ یہ ان کو کنایات و طلاق کہا جاتا ہے مجازاً، حقیقتاً نہیں.
اگر حقیقتاً ان کو کنایۃ الطلاق کہیں، طلاق سے کنایہ بنائے، تو اس صورت میں پھر طلاق صریح واقع ہوگی، طلاق رجعی، نہ کہ طلاق بائن۔ طلاق صریح اگر ایک یا دو دی ہیں تو عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن طلاق بائن میں ہم نے عرض کیا کہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ آگے فرماتے الا فی قول الرجل اعتدی، فرمایا کہ ان الفاظ سے، ان کنایات کے الفاظ سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق بائن۔ لیکن تین الفاظ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ کنایات میں سے ہیں لیکن ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، نہ کہ طلاق بائن۔ سمجھ آ گئی؟ وہ تین الفاظ کون سے؟ اعتدی نمبر 1، نمبر 2 استبرئی رحمک، نمبر 3 انت واحدہ۔ یا اگرچہ کنایات میں سے ہے لیکن ان سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ پہلا لفظ کون سا ہے؟ اعتدی۔ اعتدی کا معنی کیا ہے؟ تو شمار کر۔ اب یہ شمار کرنا، حساب کرنا، اس کا تو نکاح میں کوئی اثر نہیں ہے، یہ تو کیلکولیشن کرنی ہے، حساب کرنا ہے۔ تو شمار کر، اللہ کی نعمت شمار کر۔ تو شمار کر، آسمان میں جتنے ستارے ہیں وہ شمار کر۔ اعتدی اعلی اللہ، اللہ کی نعمت شمار کر۔ تو شمار کر، وہ کونے میں جو مالٹے پڑے ہوئے ہیں وہ شمار کر۔ کہ سینکڑا پورا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو شمار کر یعنی عدت شمار کر، حیض شمار کر، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب وہ مراد لیتا ہے آخری کہ تو شمار کر، یعنی حیض شمار کر کے عدت گزار،
سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس صورت میں ابہام جو تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ اب طلاق واقع ہوگی اقتضاءً، تو شمار کر عدت، تو یہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے طلاق دی ہو تیری عدت شمار ہوتی ہے نا، ویسے تو عدت شمار نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر پھر لفظ طلاق کو محذوف ماننا پڑے گا۔ یعنی اعتدی لأنی طلقتک، کہ تو عدت شمار کر اس لیے کہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، یا یہ مطلب ہوگا کونی طالقا ثم اعتدی، کہ تو طلاق والی ہو جائے نا، تجھے طلاق ہو اس کے بعد تو کیا کر؟ عدت شمار کر۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہاں پر لفظ طلاق کو مقدر ماننا پڑے گا۔ اور لفظ طلاق سے چونکہ طلاق سری واقع ہوتی ہے، اس وجہ سے اعتدی کے لفظ سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق رجعی، طلاق سری، نہ کہ طلاق بائن۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس لیے الا فی قول الرجل اعتد، اس کو مستثنا بنایا ما قبل سے، وجعلناها بوائن سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ جو ہم نے اس کی توجیہ کی، لفظ طلاق کو مقدر نکالا، اور جب اعتدی سے وہ شمار کرتا عدت، یہ وہ صورت میں ہوگا جب کہ وہ مدخول بہا ہو، اس لیے کہ مدخول بہا پر عدت واجب ہوتی ہے نا۔ مدخول بہا کو اعتدی کہہ کر وہ عدت کی نیت کر سکتا ہے، یہ تو عدت شمار کر۔ لیکن اگر کوئی خاتون مدخول بہا نہ ہو، اسے طلاق دی جائے، تو اس صورت میں تو عدت واجب نہیں ہوتی۔ سمجھ آگے؟ پھر ہم کیا کریں گے اس صورت میں؟ سمجھ آگے کہ نہیں جائے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے وَقَبْلَ الدُّخُولِ جُعِلَ مُسْتَعَارًا مَحْضًا عَنِ الطَّلَاقِ، اگر عورت مدخول بہا نہ ہو تو اس صورت میں جو اعتدی کہاں ہے، اس کو طلاق سے مستعار محض مانا جائے گا، یعنی یہاں پر استعارہ سمجھا جائے گا، طلاق سے استعار محض استعارہ ہوگا۔
یعنی اعتدی کہا، لیکن مراد کیا ہے؟ انت طالق، یعنی مسبب بول کر سبب مراد دیا جا رہا ہے۔ اعتدی بول کر مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ انت طالق۔ طلاق جو ہے، طلاق یہ سبب ہے کس کے لیے؟ عدت کے لیے۔ طلاق کے بعد عدت واجب ہوتی ہے نا، جب طلاق دی جائے تب کیا ہوتی ہے؟ عدت واجب ہوتی ہے۔ تو طلاق کیا ہے؟ سبب ہے، اور عدت کیا ہے؟ مسبب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، طلاق سبب ہے اور عدت مسبب ہے۔ تو کیا کہا کیا ہے؟ اعتدی، اور مراد کیا لے رہے ہیں؟ انت طالق۔ تو مسبب بول کر مراد کیا لے رہے ہیں؟ سبب۔ استعارہ ہو رہا ہے، استعارہ ہو رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی غیر مدخول بیاہ کو بھی اس صورت میں۔ چونکہ اس پر عدت ویسے ہی واجب ہوتی نہیں ہے، لہذا طلاق واقع ہوتی ہی عدت بھی نہیں واجب، بس فوراً وہ جدا ہو جائے گی، بائنہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر مشہور اعتراض ہے جو آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھا ہے، تفصیل سے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ استعارے میں کیا ہوتا ہے؟ جی، استعارے میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، سبب بول کر مسبب مراد دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ مسبب بول کر سبب تو مراد نہیں لیا جاتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب اعتراض واقع ہوگا کہ مسبب بول کر سبب کیسے مراد لیا جا رہا ہے؟ سبب بول کر مسبب مراد دینا تو جائز ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد دینا تو جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ مشہور اعتراض۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسبب سبب کے ساتھ خاص ہو تو اس صورت میں وہ مسبب بول کر سبب مراد لینا بھی کیا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ عدت طلاق کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس لیے مسبب بول کر سبب مراد لینا جائز ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر اعتراض ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ عدت کیا ہے؟ خاص ہے کس کے ساتھ؟ طلاق کے ساتھ۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی منکوحہ باندی ہو، اسے مالک آزاد کر دے تو اسے بھی اختیار ہوتا ہے مالک اس شوہر کے ساتھ رہنے کا یا نہ رہنے کا۔ اگر وہ نہیں رہتی اور خیار عتق استعمال کرتی ہے تو اس صورت میں بھی عدت واجب ہوتی ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طرح اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس پر بھی عدت واجب ہوتی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عدت جو ہے نا وہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ طلاق کے ساتھ. اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا بالذات اور اصالتاً عدت واجب ہوتی ہے طلاق کے بعد، طلاق کی وجہ سے. طبعاً اور مشابہتاً کسی اور کی وجہ سے بھی واجب ہو سکتی ہے، لیکن اصالتاً اور ذاتاً واجب ہوتی ہے طلاق کے بعد. جو منکوحہ باندی پر عدت واجب ہوتی ہے تو وہ طلاق کی مشابہت کی وجہ سے، طلاق کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عدت واجب ہوتی ہے. اور جو عدت شوہر کی وفات کے بعد واجب ہوتی ہے وہ سوگ منانے کے لیے ہوتی ہے، استبراء رحم کے لیے نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ عدت یا جو مدت ہے وہ مہینوں کے ساتھ ہوتی ہے، حیض کے ساتھ نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ اصلاً عدت نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ اصلاً عدت ہوتی تو وہ پھر حیض کے ساتھ ہوتی، نہ کہ مہینوں کے ساتھ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل عدت جو ہے نا وہ طلاق کے بعد ہی واجب ہوتی ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ.